اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 23ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب کے 410 صفحات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 411 سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پر فصل نمبر 5 شروع ہو رہی ہے حروف ہا کے الفاظ کی، اور عنوان ہے حج۔ باب نمبر 693، عنوان حج۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت یعنی قدرت ہو۔ سورہ الحج آیت نمبر 27۔ اور لوگوں کو حج کی خبر کر دو کہ لوگ تمہارے پاس جوق در جوق پیادہ اور ہر طرح کی دبکی سواریوں پر جو راہ دور دراز طے کر کے آئی ہوں گی سوار ہو کر آ پہنچیں گے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3257۔ حضرت علی علیہ السلام نے بوقت وفات اپنی وصیت میں فرمایا، اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے جیتے جی وہ تم سے خالی نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر وہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ بہ جیم 78 صفحہ نمبر 100، فے شر جیم 17 صفحہ نمبر 5۔ اور اسی کتاب میں ہے، اس سے تم جیتے جی خالی نہ چھوڑنا۔ حدیث نمبر 3258۔ حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 60، فے صفحہ نمبر 203، کشف الغمہ جیم 1 صفحہ 99، لام جیم 99 صفحہ نمبر 7، لام حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3259۔ حج کے سلسلے میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 1000 درہم کے ثواب کے برابر ہے۔ بہ جیم 99 صفحہ 8، لام حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3260۔ حج اور عمرہ بجا لانے والے انسان خدا کے پاس جانے والے وفد ہوتے ہیں، پس خدا پر حق بن جاتا ہے کہ وہ اپنے وفد کی عزت کرے اور ان کو مغفرت سے نوازے۔ بہ جیم 99 صفحہ 8، لام حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3261۔ جو شخص حج کا ارادہ کرے اور اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے لیکن پھر اس سے محروم ہو جائے یعنی حج نہ کر سکے تو وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہی محروم ہو جائے گا۔ عین بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 9۔ حدیث 3262۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں میں اعلان فرمایا اور فرمایا، ایھا الناس، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس گھر کا حج کرو، لہٰذا تم حج بجا لاؤ۔ انہیں ان سب لوگوں نے جواب دیا جو قیامت تک حج بجا لائیں گے، اور سب سے پہلے اہل یمن نے آپ کو جواب دیا تھا۔ جیم 8 صفحہ 4۔ باب نمبر 694، عنوان ہے حج کا فلسفہ۔ حدیث 3263۔ ابن ابی الاوجا اپنے ہم نظریہ لوگوں کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا ابا عبداللہ، مجلس امانت ہوا کرتی ہیں اور مجالس میں جس کو بھی کوئی سوال درپیش ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے، کیا مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ حضرت نے اسے سوال کرنے کی اجازت دی اور فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ ابن ابی الاوجا نے کہا، کب تک آپ لوگ ان کنکریوں کو رونتے پھریں گے، اس پتھر کو پناہ گاہ سمجھتے رہیں گے اور اس گھر کی عبادت کرتے رہیں گے جسے اینٹ اور گارے سے اٹھایا گیا ہے؟
کب تک اس کے گرد بھاگ جانے والے اونٹ کی مانند دوڑتے پھریں گے؟ چنانچہ جو شخص بھی اس بارے میں ذرا سا غور و فکر کرتا ہے یا اندازہ لگاتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی بنیاد کسی صاحب حکمت اور صاحب نظر نے نہیں رکھی۔ آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ آپ ہی اس امر کے سرخیل اور سردار ہیں اور آپ کے والد اس کی بنیاد اور اس کے ناظم ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، جسے خدا گمراہ کر دے اور جس کے دل کو اندھا کر دے، وہ نہ حق کو اچھا سمجھتا ہے نہ ہی خوشگوار، بلکہ شیطان اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اسے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور پھر اسے باہر نہیں نکالتا۔ حالانکہ یہ وہ گھر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے عبادت طلب کی ہے تاکہ اس طرح ان کی آزمائش کرے کہ کون وہاں آ کر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے انہیں اس گھر کی تعظیم اور زیارت کی تاکید فرمائی ہے، اسے انبیاء کا مقام اور نماز گزاروں کا قبلہ قرار دیا ہے۔ یہ گھر اس کی رضا کا ایک حصہ ہے اور اس کی مغفرت کا ایک راستہ کمال کی بنیادوں پر استوار ہے اور عظمت و جلال کا محل اجتماع ہے۔ بے جیم 99 صفحہ 29 لی ید جکی جیم۔ حدیث نمبر 3264۔ حج کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں پہنچا جاتا ہے اور وہاں سے زیادہ کی طلب کی جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے والا گناہوں سے باہر آ جاتا ہے، اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لیے نئے اعمال بجا لاتا ہے۔ وہاں مال کو نکالا جاتا ہے، بدنوں کو تھکایا جاتا ہے اور خواہشات اور لذات سے کنارہ کشی کی جاتی ہے۔ یہاں مشرق و مغرب کے رہنے والوں، خشکی و تری کے رہنے والوں اور حاجیوں اور غیر حاجیوں کے لیے بہت سے فوائد و مفادات ہیں۔ کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی مال لے آتا ہے، کوئی بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی خرید رہا ہوتا ہے، کوئی تحریر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی فقیر و مسکین ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے ارد گرد رہنے والوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں جن کا وہاں پر اجتماع ممکن ہوتا ہے، بس وہ اپنے مفادات اور منافع وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ بے جیم 99 صفحہ 32 عین نون صاد 41 نون قاف امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3265۔ مقام سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان کا علاقہ سے بڑھ کر خدا کو کوئی اور زمین کا ٹکڑا محبوب نہیں، کیونکہ یہاں پر ہر جابر انسان ذلیل ہوتا ہے۔ بے جیم 99 صفحہ 45 جکی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3266۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ نے آدم سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں سے آزمایا ہے کہ جو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی فائدہ، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے۔ اس نے ان پتھروں ہی کو اپنا محترم گھر بنایا ہے جسے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ پھر یہ کہ اسے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندی پر واقع ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا۔ کھرے اور کھردرے پہاڑوں، نرم ریتیلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیہاتوں کے درمیان جہاں اونٹ، گھوڑا اور گائے بکری نشو و نما نہیں پا سکتے، پھر بھی اس نے آدم اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے رخ اس کی طرف موڑ دیں۔ چنانچہ وہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں کے اترنے کی منزل بن گیا کہ وہ دور افتادہ بے آب و گیا بیابانوں، دور و دراز گھاٹیوں کی نشیبی راہوں اور زمین سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری فرما برداری سے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس کے گرد لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں اور اپنے پیروں سے دوڑ لگاتے ہیں، اس حالت میں
کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور بدن خاک میں اٹے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا لباس پشت پر ڈال لیا ہوتا ہے اور بالوں کو بڑھا کر اپنے کو بدصورت بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ابتلا، کڑی آزمائش، کھلم کھلا امتحان اور پوری جانچ ہے۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت کا ذریعہ اور جنت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ وہ اپنا محترم گھر اور بلند پایا عبادت گاہیں ایسی جگہ پر بنائے جس کے گرد باغ اور چمن کی قطاریں اور بہتی ہوئی نہریں ہوں، زمین نرم اور ہموار ہو کہ جس میں درختوں کے جھنڈ اور ان میں جھکے ہوئے پھلوں کے خوشے ہوں، جہاں عمارتوں کا جال بچھا ہوا اور آبادیوں کا سلسلہ ملا ہوا ہو، جہاں سرخی مائل گیہوں کے پودے، سرسبز مرغزار، چمن در کنار سبزہ، پانی میں شرابور میدان، لہلہاتے ہوئے کھیت اور آباد گزرگاہیں ہوں، تو البتہ وہ جزا اور ثواب کو اسی اندازے سے کم کر دیتا کہ جس اندازے سے ابتلا اور آزمائش میں کمی واقع ہوئی ہوتی۔ اگر وہ بنیاد کہ جس پر اس گھر کی تعمیر ہوئی ہے اور وہ پتھر جس پر اس کی عمارت اٹھائی گئی ہے سب زمرد اور سرخ یاقوت کے ہوتے اور ان میں نور و ضیاء کی تابانی ہوتی، تو یہ چیز سینوں میں شک و شبہات کے ٹکراؤ کو کم کر دیتی، دلوں سے شیطان کی دوڑ دھوپ کا اثر مٹا دیتی اور لوگوں سے شکوک کے خلجان دور کر دیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گوناگوں سختیوں سے آزماتا ہے اور ان سے ایسی عبادات کا خواہاں ہے جو طرح طرح کی مشقتوں سے بجا لائی گئی ہوں۔ انہیں قسم قسم کی ناگواریوں سے جانچتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے تمکنت اور غرور کو نکال باہر کرے اور ان کے نفوس میں عجز و فروتنی کو جگا دے۔ پھر یہ کہ اس ابتلا اور آزمائش کی راہ سے اپنے فضل و امتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک انہیں پہنچائے اور اسے اپنی معافی اور بخشش کا آسان وسیلہ اور ذریعہ قرار دے۔ نہج 192 خطبہ قاصعہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3267۔ حشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، وہ وجہ کیا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بیت اللہ کے حج اور طواف کا حکم دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور انہیں ایسی چیزوں کا حکم دیا دینی معاملات کے بارے میں جن میں اطاعت ہوتی ہے اور دنیاوی معاملات میں ان کی مصلحت ہوتی ہے۔ اس گھر میں اہل مشرق و مغرب کا اجتماع اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوں اور لوگ اپنا مال تجارت ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جائیں۔ اس طرح سے کرایہ اور سواری کا کاروبار کرنے والوں کو فائدہ حاصل ہو، نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و اخبار کی معرفت حاصل ہو، وہ ہمیشہ یاد رہیں اور بھلائے نہ جائیں۔ اگر ہر قوم اپنے اپنے شہر میں ہی رہے اور اسی شہر کے مال پر ہی کفایت کرے تو لوگ تباہ ہو جائیں اور لین دین اور نفع کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے، خبریں ایک دوسرے سے چھپی رہیں اور لوگوں کو کسی چیز کی واقفیت نہ ہو۔ یہ ہے حج کی وجہ۔ حدیث 3268۔ اللہ نے تم پر اپنے گھر کا حج واجب کیا ہے جسے لوگوں کا قبلہ بنایا، جہاں لوگ اس طرح کھنچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی اور عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا ہے۔ شعر جیم 1 صفحہ 123، نہج خ 1 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3269۔ تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، لہٰذا اسے برابر جاری رکھو، کیونکہ تمہارے اس فریضے پر برابر عمل کرنے سے ایک تو تم سے دنیاوی مصیبتیں دور ہوں گی، دوسرے قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ گے۔
بہ جیم 74 صفحہ 167، ما جیم 99 صفحہ 14 حبش امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3270، حج دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 183، ما امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3271، حج اور عمرہ ادا کیا کرو، اس سے تمہارے جسم صحیح سالم رہیں گے، تمہارا رزق وسیع ہوگا، تمہارا ایمان صالح ہوگا، لوگوں اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرتے رہو گے۔ بہ جیم 99 صفحہ 2500، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3272، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حج کی ادائیگی کا حکم کیوں دیا گیا ہے تو جواب دیا جائے گا کہ اللہ کے حضور وفد کی صورت میں پیش ہونے کے لیے اور اس سے زیادہ طلبی کے لیے، اس کے ساتھ ہی غور و فکر اور ائمہ علیہم السلام کی احادیث کو ہر گوشے اور ہر علاقے میں منتقل کرنے کے مواقع بھی فراہم ہوتے ہیں، جیسا کہ خداوند عزوجل کا ارشاد ہے، ان میں سے ہر گروہ کی ایک جماعت اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتی تاکہ علم دین حاصل کرے، اور فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے دنیا اور آخرت کے فائدوں پر فائز ہوں۔ 9 جیم 2 صفحہ 283، نون امام رضا علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو دنیا کا عنوان باب نمبر 1251 اور آگے عنوان ہے خدا کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے۔ باب نمبر 695، حج فقر کو دور کرتا ہے۔ حدیث 3273، جو شخص زندگی میں صرف 2 حج کرے گا وہ مرتے دم تک خیر پر ہی رہے گا۔ بہ جیم 94 صفحہ 6، لام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو شخص زندگی میں صرف 3 حج کرے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بہ جیم 94 صفحہ 18، لام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3275، حج فقر کو دور کرتا ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 62، فے قر۔ بہ جیم 74 صفحہ 85، ند جیم 99 صفحہ 15، ند رسول اکرم۔ حدیث 3276، تونگری کو جلد لانے اور فقر و تنگدستی کو بڑی حد تک دور کرنے کے بارے میں حج بیت اللہ کے ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنے سے بڑھ کر میں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ بہ جیم 74 صفحہ 318، ما جیم 96 صفحہ 406، ما جیم 99 صفحہ 14، جش امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3277، حج کرو تونگر بن جاؤ گے۔ بہ جیم 76 صفحہ 281، سن رسول اکرم۔ حدیث 3278، اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں نے اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ میں ہر سال ضرور حج پر یا تو خود جاؤں یا پھر اپنے مال سے کسی رشتہ دار کو بھیجوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا، یا فرمایا تمہیں مال کے زیادہ ہونے کی خوشخبری ہو۔ بہ جیم 99 صفحہ 2500، قول مؤلف، ملاحظہ ہو باب نمبر 1387، جو چیز فقر کو دور کرتی ہے۔ باب نمبر 696، عنوان ہے حج گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3279، حج کا حق یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ حج تمہارے رب کی طرف وفد کی صورت میں تمہارا جانا ہے، گناہوں سے تمہارا فرار ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے
اور جو فریضہ خدا نے تم پر عائد کیا ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3280۔ بیت اللہ کا حج اور عمرہ فقر کو دور کرتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور جنت میں جانے کا موجب ہوتے ہیں۔ بہ جیم 77 صفحہ 290 فے حضرت علی۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ذنب یعنی گناہ، باب نمبر 1387 گناہوں کے کفارے، نمبر 9۔ باب نمبر 697، عنوان ہے حج کی تکمیل۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 196، اور صرف خدا ہی کے واسطے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3281۔ حج کی تکمیل امام کی ملاقات ہے۔ بہ جیم 99 صفحہ 374، عین نون نو جیم الف صفحہ 183 کا امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3282، اللہ تعالیٰ کے اس قول پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کثافت کو دور کریں کے بارے میں فرمایا کہ امام کی ملاقات کریں۔ 9 جیم 3 صفحہ 492 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3283، جب تم حج بیت اللہ کی طرف نکلو تو اپنے حج کو رسول خدا کی زیارت کے ذریعے مکمل کرو، کیونکہ اس کا ترک کر دینا جفا ہے، اور اسی چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اپنے حج کو ائمہ و معصومین علیہم السلام کی ان قبور کی زیارت کے ذریعے مکمل کرو جن کی زیارت اور جن کا حق خدا نے تم پر واجب قرار دیا ہے۔ تم ان کے پاس جا کر خدا سے رزق طلب کرو۔ بہ جیم 100 صفحہ 139 لام حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3284، جب تم میں سے کوئی ایک حج کرے تو اسے اپنا حج ہماری زیارت کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے حج کی تکمیل ہوتی ہے۔ 9 جیم 1 صفحہ 183 نون امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3285، خدا نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حج کے لیے خانہ کعبہ کے ان پتھروں کے پاس جائیں اور ان کے گرد طواف کریں، پھر وہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں اپنی ولایت کے بارے میں بتائیں اور ہمیں اپنی نصرت کا یقین دلائیں۔ بہ جیم 99 صفحہ 374 عین نون امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ال جیم 252 باب نمبر 2 نیز حدیث نمبر 3297۔ باب نمبر 698 698، فریضہ حج کا ترک۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 97، اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت یا قدرت ہے، اور جس نے باوجود استطاعت حج نہ کیا تو یاد رکھو کہ خدا سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3286، یا علی اس امت سے 10 قسم کے لوگ خداوند عظیم کے منکر ہیں، ان میں وہ ہے جو حج کی استطاعت کے باوجود اسے ادا نہ کرے اور مر جائے۔ بہ جیم 77 صفحہ 49 مکہ، جیم 94 صفحہ 7 لام رسول اکرم۔ حدیث 3287، جو شخص حج کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو قیامت کے دن اسے خداوند عالم یہودی یا نصرانی بنا کر اٹھائے گا۔ بہ جیم 77 صفحہ 58 مکہ، رسول اکرم۔ حدیث 3288،
جو شخص دنیاوی حاجات میں سے کسی حاجت کے پیش نظر حج کو ترک کر دے تو جب تک حج نہ کرے مرتے دم تک اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ بہ جیم 99 صفحہ 1900 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3289، جو شخص حجت الاسلام بجا لائے بغیر مر جائے اور کوئی شرعی ضرورت بھی اسے مانے نہ ہو یا ایسی بیماری میں بھی مبتلا نہ ہو جس سے وہ حج نہ کر سکے، نہ حاکم کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو، تو اس کی مرضی چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ بہ جیم 99 صفحہ 20 اور سن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3290، حضرت ابو الحسن علیہ السلام خداوند عالم کے اس قول جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حجت الاسلام کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سال حج کروں گا، اس سال حج کروں گا، حتیٰ کہ اسے موت آ لیتی ہے۔ بہ جیم 99 صفحہ 18 لام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو جیم 8 صفحہ 19 باب نمبر 7۔ باب نمبر 699 عنوان ہے بیت اللہ جانا چھوڑ دینا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97، خدا نے کعبے کو جو اس کا محترم گھر ہے لوگوں کے درمیان امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3291۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ان قصہ گو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک حج کر لے تو پھر اسے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صدقہ دے دیا کرے اور صلہ رحمی سے کام لیتا رہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ امام نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر لوگ ایسا کرنے لگ جائیں تو پھر بیت اللہ خالی پڑا رہے، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں کے امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا ہے۔ بہ جیم 99 صفحہ 18 عین۔ حدیث 3292، اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو امام پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ انہیں حج کی ادائیگی پر مجبور کرے، خواہ وہ اسے پسند کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ گھر بنایا ہی حج کے لیے گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہ جیم 99 صفحہ 18 عین۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو جیم 8 صفحہ 13 باب نمبر 4۔ باب نمبر 700 عنوان ہے 70 حج سے افضل۔ حدیث 3293، اگر میں مسلمانوں کے اہل و عیال کی کفالت کروں، ان کے بھوکوں کو سیر کروں، ان کے ننگوں کو لباس پہناؤں اور ان کی آبرو کو لوگوں سے لٹنے سے بچاؤں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حج کروں، پھر حج کروں اس طرح 10 مرتبہ فرمایا، اور اس جیسا اور اس جیسا اور اس جیسا کروں اس طرح 70 مرتبہ فرمایا۔ بہ جیم 99 صفحہ 500 امام محمد باقر علیہ السلام۔ باب نمبر 701 عنوان حاجی کس قدر کم ہیں۔ حدیث 3294، عبد الرحمن بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ حج کیا۔ جب ہم حج کے رستوں میں تھے تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں پر نگاہ ڈالی تو فرمایا، چیخ و پکار کس قدر زیادہ ہے اور حاجی کس قدر کم ہیں۔ بہ جیم 27 صفحہ 181 یر۔ حدیث 3295، ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ جب ہم طواف کر رہے تھے تو عرض کیا، فرزند رسول، میں آپ پر قربان جاؤں، خدا اس مخلوق کو تو بخش ہی دے گا۔
یہ سن کر امام نے ارشاد فرمایا، اے ابی بصیر، جنہیں تم دیکھ رہے ہو ان میں سے اکثر بندر اور خنزیر ہیں۔ ابو بصیر نے عرض کیا، آپ مجھے دکھائیں۔ چنانچہ امام نے کچھ کلمات زبان پر جاری فرمائے، پھر اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا۔ میں نے دیکھا کہ بندر اور خنزیر ہیں، جس سے میں گھبرا گیا۔ پھر امام نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر پھیرا تو میں نے انہیں اپنی ظاہری حالت پر دیکھا۔ بہ جیم 47 صفحہ نمبر 79 پر۔ باب نمبر 702، عنوان حاجیوں کے آداب۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ حج کے مہینے تو سب کو معلوم ہیں، پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کرے تو احرام سے آخر حج تک نہ تو مقاربت کرے، نہ فسق کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3296۔ جو شخص خدا کے اس گھر کا ارادہ کرے تو اس میں 3 خصلتیں پائی جانا چاہیے، اور ورنہ اس کے حج کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ 1، تقوی، جو اسے گناہوں سے اور خدا کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ 2، حلم و بردباری، جس سے وہ اپنے غصے پر قابو پا سکے۔ 3، اچھی صحبت، جس سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ بہ جیم 99 صفحہ 121 مع امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3297۔ جب تم احرام باندھ لو تو تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو، باتیں کم کرو سوائے اچھی باتوں کے، کیونکہ صحیح معنوں میں حج اور عمرہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو بچائے سوائے خیر کے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث۔ 9 جیم 1 صفحہ 183 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔